بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس ویلاگ میں میں نے 2-3 امپورٹنٹ خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور وہ ہے 3 اہم شخصیات روپوش ہیں، غائب کر دی گئی ہیں، روپوش ہیں یا خود وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں، اور انہیں کہاں پناہ لی ہوئی ہے، انہوں نے اندرون ملک ہیں، بیرون ملک ہیں، کہاں پہ ہیں، اور ڈرائنگ روم میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے ان تینوں شخصیات کے بارے میں۔ وہ تینوں شخصیات ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں ہمارے، سابق امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں جی، اور تیسرے عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں۔ یہ تینوں شخصیات انہوں نے گواہی دی تھی، سرکاری گواہی دی تھی، سرکار کی طرف سے ان کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اور اڈیالہ جیل میں یہ گئے تھے اور ان تینوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو یہ تینوں شخصیات کی گواہی جو ہے اس وقت دوبارہ ری اوپن ہو سکتی ہے، یا پھر ان تینوں شخصیات کی گواہی کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، ہیئرنگ ہو چکی ہے امریکہ میں، اور 1 گھنٹہ 25 منٹ وہ ساری کی ساری کارروائی سے اب پوری دنیا واقف ہے، لیکن یہ 3 شخصیات غائب ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں بھی ہیں، پہلے ذرا ان خبروں کا تھوڑا سا جائزہ لے لیے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام پہ ایک نئی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، اور عام آدمی سے لے کے خاص تک کوئی بھی شاید نہ بچے اس مصیبتوں کے پہاڑ سے، کیونکہ IMF سے ہم نے $1.1 ارب کی قسط وصول کی ہے آخری، اور اب مزید امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں $8 ارب اور مل جائے گا، 5 سے 8 ارب ڈالر اور مل جائے گا، اور طویل دورانیے کا پروگرام ہم لینا چاہ رہے ہیں، 3 سے 5 سال یا 5 سال سے 8 سال تک کا، اور اس دوران ہم نے اپنے عللے تللے ٹھیک کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ IMF نے شرائط عائد کی تھی، اور ان شرائط کے نتیجے میں جو ہے پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ مطالبہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس لگائے گی، اور پیٹرول سمیت تمام اشیاء پر سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائیں گی، اور وفاقی حکومت پیٹرول پر $60 لیوی کے ساتھ صحت ٹیکس بھی لاگو کرے گی، اور سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ٹیکس آمدنی بڑھائی جائے گی۔ اب یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اگر $100 فی لیٹر یا $50 فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں یکدم بڑھے گا، اور یہ مستقل رہے گا، اور 18% سیل ٹیکس بھی لگا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیوی کے ساتھ صحت ٹیکس بھی لگا دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پہ کتنی بڑی مصیبت گرنے والی ہے، بلکہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ تو اس کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ہم نے اپنے خرچے تو کم کرنے نہیں، اور جو ہمارے سفید ہاتھی ہیں، بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی جو پراپرٹیز پڑی ہیں، جو کہ دیوالیہ بھی ہیں اور ناکارہ بھی ہیں، ہم نے ان کا تو تیا پانچا کرنا نہیں ہے، ان کو تو ٹھیک کرنا نہیں، اور نہ ہی ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، لیکن ہم نے سادہ طریقہ ضرور ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، یہ 3 چیزیں بڑھا دیں، اور اس کے بعد پیسہ اکٹھا کریں، اور پیسہ اکٹھا کر کے اپنے عللے تللے بھی کریں پورے، اور ساتھ قرضے بھی اتاریں، اور قرضوں پہ سود بھی اتاریں، اور پھر مزید قرضے لیے جائیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں اہم خبر کی طرف، بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اس سلسلے میں۔ ڈونلڈ لو جو کچھ بتا چکے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی جو ایک بات ہے اس کے بعد، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا گیا سائفر میں وہ ایکوریٹ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ میں نے یا ڈونلڈ لو نے کہا کہ میں یا امریکہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کچھ لکھا، اب نہ ہی ہم نے کہا، اور وہ بات جو سائفر میں لکھی گئی ہے اس میں انہوں نے ڈینائی کیا۔ تو اب کیونکہ وہ باتیں ساری آ چکی ہیں، intercept.com میں آ چکی ہیں سب کی سب، اور اس میں کوئی اب نہیں رہا، وہ خفیہ راز نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو ڈی کلاسیفائی کر چکے ہیں، پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ، اور اس میں بہت کچھ لکھا، وہ جو کچھ لکھا گیا
وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو بھی اگین میں کہوں گا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اسد مجید صاحب اور ہمارے بریگیڈیئر جو ڈیفنس اتاشی تھے وہ ان دونوں نے وہ چٹھی بھیجی تھی اور اس بنیاد پہ پھر ہمارا جو سائفر کیس چلا عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اسد مجید صاحب نے کروایا، سابق سفیر جو امریکہ میں ہمارے اسد مجید صاحب اور جنہوں نے سائفر بھیجا تھا، اور پھر سابق سیکرٹری خارجہ نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا. سرکاری گواہ کے طور پر یہ پیش ہوئے تھے اور اعظم خان صاحب پہلے اغوا کیے گئے اور اس کے بعد ان کے 2 اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئے اور پھر سرکاری گواہ کے طور پہ ان کو وٹنس باکس میں لایا گیا. لیکن ان تینوں گواہوں کے بیانات پر جرح نہیں کر سکے تھے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا، کیونکہ وکلا کو فارغ کر دیا گیا تھا اور سرکاری وکلا جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کر دیے گئے تھے اور انہوں نے ہی جو 2-4 سوال پوچھ کے فارمیلٹی پوری کرنی تھی کر دی تھی. اس میں عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی اور علیمہ خان صاحبہ بھی بار بار کہتی تھی باہر آ کے، وکلا بھی، کہ ہم نے اس میں جنرل باجوہ کو بلوانا ہے اور جنرل باجوہ کو اپنے گواہ کے طور پہ بلائیں گے اور وٹنس باکس میں لے کے آئیں گے. تو اس لیے اس ساری کاروائی کو پھر ان کو خطرہ تھا کہ باجوہ صاحب کو نہ بلا لیا جائے یا کسی اور کو نہ بلا لیا جائے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ بھی غائب کر دیے گئے تھے، ان کو بھی بٹھا لیا گیا تھا اور ان کو بھی گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، دفتر گئے اور پھر واپس نہیں آئے اور بھی بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کر لیے گئے تھے. تو یہ ساری معاملات جب ہو گئے تھے تو اس دوران پھر راتوں رات جو ہے رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اسد مجید صاحب کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور ان کو منظر عام پہ آ کے ان کے جو معاملہ ہے وہ یہ ڈونلڈ لو کے اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ کیا سچویشن اور ان کا موقف کیا ہے. کور کمیٹی کی جانب سے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی اور دیے گئے بیان کے مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا اور کور کمیٹی نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید سے ڈونلڈ لو کے بیان پر تازہ رد عمل حقائق کے تعین کے لیے اہم ہوگا اور انتخابات میں بدترین دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے میں جامع تحقیقات کے مطالبے پر بھی اعادہ کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسد مجید صاحب کو اب منظر عام پہ لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب جو آپ نے لکھا تھا اور جو کچھ آپ نے بھیجا تھا اور ایون بریگیڈیئر صاحب جو ہمارے ڈیفنس اتاشی انہوں نے جو بھیجا تھا تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں امریکہ میں جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو. تو اب آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ان کے بیان پہ ہی، کیونکہ یہی 3 سرکاری گواہ تھے اعظم خان صاحب، اور اعظم خان صاحب نے بھی اس سائفر کو ایکنالج کیا جو کہ اسد مجید صاحب نے بھیجا، تسلیم کیا اور سیکرٹری خارجہ نے بھی تسلیم کیا اور پھر بنی گالا میں جو میٹنگز ہوئیں اس کا بھی تذکرہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس، ان 2 اجلاسوں میں اس سائفر کا رکھا جانا اور سائفر کے مندرجات کو پڑھ کر سنانا اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، ان سب کے پاس وہ سارے کے سارے، اور چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب کے پاس ان کی کاپیز موجود ہیں اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا چکا ہے اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کیا. تو یہ ایک نیا مہمہ آ گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اسد مجید صاحب کدھر ہیں؟ کیونکہ اسد مجید صاحب کو اس وقت جب یہ فرسٹ ٹائم یہ سائفر منظر عام پہ آیا تو اسد مجید صاحب کو اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ آپ انٹرویو میں جا کے اس کو ڈینائی کریں، لیکن انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں جا کے اس کو ڈینائی کریں، اسد مجید صاحب نے انکار کر دیا تھا اور دفتر خارجہ نے بھی ایسا کچھ بھی کرنے سے معذرت کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ڈومین ہے اور جو سائفر آیا ہے اس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. پہلے تو اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا، اس کے بعد پھر آخر میں آ کے جو عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ جی کاپی ایک تو گم ہو گئی
नंबर 1। और दूसरा ये कि इसको ट्विस्ट किया गया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ना ही असद मजीद साहब नजर आ रहे हैं, ना ही साबिक सेक्रेटरी खारजा नजर आ रहे हैं, ना ही आजम खान साहब नजर आ रहे हैं, और इमरान खान साहब की अपील जो है वो चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मंडे को दोबारा से हेयरिंग है और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। और क्योंकि मामला काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए डोनाल्ड लू के ताजा बयान पर सामने फिर एक और बात भी आ रही है। अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि जो होना था वो हो गया, अब आप इस पे मिट्टी डालें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इस पे जोर दिया जाता रहा तो फिर इसका रद्द अमल आएगा अमेरिका से। तो अमेरिका से तो रद्द अमल तब आएगा कि अगर इधर से कोई रद्द अमल जाएगा, तो इधर से तो कोई रद्द अमल, क्योंकि सांप सूंघा हुआ है। फिर यह है कि हमारी इतला के मुताबिक डोनाल्ड लू की पूरी हेयरिंग को 1 घंटा 25 मिनट की रिकॉर्डिंग को बार बार सुना जा रहा है, बार बार उसका जायजा लिया जा रहा है, और जायजा लेके उसके पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं कि कहां कहां से हम फंस सकते हैं और कहां कहां से हम निकल सकते हैं। ये सारी का सारी एक्सरसाइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और उसमें जायजा लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि सांप सूंघा हुआ है फिलहाल तो, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के अलावा कोई नहीं बोल रहा, और खासतौर पे दफ्तर खारजा ने भी इस पे खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि वो भी जायजा ले रहे हैं। और जायजा दफ्तर खारजा का अपना एक जायजा रिपोर्ट होगी, और डार साहब जब आएंगे, क्योंकि वो बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, वो डार साहब वापस आएंगे तो वो भी आई थिंक मंडे को इसका जायजा लिया जाएगा कि किस जानिब ये करवट बैठेगा ऊंट जो है। अब आते हैं जी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है 23 मार्च यौम पाकिस्तान। और आज बनाया जा रहा है, परेड भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और रात भर ही मुल्क भर में इस पे यौम पाकिस्तान की जश्न मनाया जा रहा था। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकले और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। और हमारे लिए ये बहुत ही यौम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, और उसी करारदाद की बुनियाद पे फिर 7 साल के बाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। हम जोश खरोश में आ रहे हैं, बहुत खुशियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 23 मार्च पे जी नंबर 1 ये कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाना जरूरी है, और जो झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हैं उनका ख़त्म किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 दस्तूर हों। तो यौम पाकिस्तान की खुशियों में उनको भी शरीक करना चाहिए जो बेगुनाह तौर पर मुख्तलिफ जेलों में सियासी कैदी जो हैं वो बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो बेहतर यही होगा। और फिर ये कि जमहूरी आज़ादियाँ बहाल होनी चाहिए, क्योंकि यौम पाकिस्तान के क़याम का मकसद जो था वो दस्तूर की सरबुलंदी था, और एक ज़ाब्ते के तहत हम सब ने पाकिस्तान में रहना था, और उसी रहना है। तो उसमें ही ये सारी बातें जो हैं उसी के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो वो जमहूरियत है, आइन की बालादस्ती है, कानून की हुक्मरानी है, और जो अशराफिया और जो बदमाशिया जो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं और जिनके मुल्क के वसाइल उनके पास हैं, उनसे लेके ये पाकिस्तान के अवाम के हवाले करने हैं। तो लिहाजा इस यौम पाकिस्तान पे बहुत खुशी मना रहे हैं हम, और मनानी भी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी रिहा करना चाहिए। शहरी आज़ादियाँ बहाल होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।